اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت محترم، یہ ہمارے پیارے آقا کے میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو سب سے افضل وظیفہ ہے وہ درود پاک کا ہے۔ ربیع الاول شریف کے اندر جو سب سے محبوب عمل جو اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ درود پاک کا ہے۔ تو اگر ہم نے اس مہینے میں بھی سرکار کی ذات گرامی پہ درود پاک نہیں پڑھنا تو کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ تمہارے آقا کے میلاد پاک کا ماہ مقدس ہے، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ بیٹھے، باواز بلند بادب مدینہ پاک کا تصور کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ ساڑی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڑے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ ساڑی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڑے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین، جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین، ڈگ پہ بت کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا، ساڑی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا۔ ہن غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی، ہن غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی، بے کساں دا اج کنارے تے سفینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ حضرت محترم، ہمارے یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے، اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کا ببرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ بڑا خاص ہے، یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم حضور کی آمد کے اوپر خوشی مناتے ہو، جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلسوں کا اہتمام کرتے ہو، محافل منعقد کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے۔ سال میں عیدیں دو ہی ہیں، یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ٹھیک ہے، عرف عام میں تو عیدیں دو ہیں، لیکن اصل عید حضور کے میلاد کی عید ہے، کیونکہ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، تو حضور کی آمد سے بڑھ کے خوشی کا دن کون سا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، ہمیں تمہیں عید الفطر بھی نصیب نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی تمہیں نہ ملتی۔ یہ تو سب عیدوں کی بڑی عید ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان وہ جہان کی جان تو جہان ہے۔ ہمارے پیارے آقا تو کائنات کی جان ہے، کائنات کی بہار ہے۔ اگر حضور تشریف لے کے نہ آتے کوئی شے معرض وجود میں نہ آتی۔ حدیث جابر کو پڑھ کے دیکھ لو، یہ وہ حدیث ہے جس کو امام عبد الرزاق نے، جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، ایکسپرٹ ہیں حدیث کے اندر۔ آپ اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث جابر کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ حضور کی بڑے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے بتائیں اخبرنی ان اول کل شیء قد خلقہ اللہ تعالی، حضور مجھے یہ بتائیں اللہ کریم نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ اللہ کریم نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا نار ولا جنت ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس او کما قال۔ سرکار فرمایا جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔
اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور حضور نے فرمایا اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ آسمان تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، نہ شمس تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی مارز وجود میں نہ آیا تھا جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے نا، اس سے پتہ چلا کائنات کی جان حضور ہیں، کائنات کی بہار آمنہ کا لال ہے۔ اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، کوئی شے مارز وجود میں نہ آتی۔ یہ کائنات میں جتنی بہار ہے یہ سب صدقہ آمنہ کے لال کا۔ ہم حضور کی آمد پہ خوشی کیوں نہ منائیں؟ ہم جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیوں نہ کریں؟ آپ پڑھیے تاریخ اسلام۔ آج لوگ کہتے ہیں، یورپ والے کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، امریکہ کہتا ہے، یورپ والے کہتے ہیں ہم نے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیے۔ تم نے کیا حقوق دیے؟ تم اس کو حقوق کہتے ہو؟ تم نے عورت کو بازاروں کی زینت بنا دیا، اس کے سر سے شرم و حیا کی چادر کو چھین لیا، تم نے اس کو ایک بازاری شے بنا دیا اور اس کو رقص و سرود کی زینت بنا دیا۔ یہ حقوق نہیں ہے، تم نے عورت کے حقوق کو چھینا ہے، تم نے عورت کو بے حیا بنایا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے عورت کو جو حقوق دیے وہ کسی مذہب نے آج تک نہیں دیے۔ اب پڑھیے تاریخ اسلام، اسلام سے پہلے کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، عورت کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا تھا۔ عورت کو لوگ جوتی کی طرح سمجھتے تھے، جب جی کیا شادی کر لی، جب جی کیا عورت کو طلاق دے دی، اور ایک ایک کے اوپر کئی کی شادیاں ہوتی تھیں اور عورت کا کوئی پرسانی حال نہ تھا۔ آپ پڑھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضور کی آمد سے پہلے اتنی جہلیت تھی، اتنا ظلم و جبر تھا۔ جب کوئی خامند فوت ہوتا، عورت کو تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس کا پیشاب پخانہ بھی اسی تنگ جگہ پہ ہوتا، اس کا کھانا پینا بھی اسی جگہ پہ ہوتا، اور کتنا عرصہ، سال 2 سال وہ اسی تنگ و تاریک کمرے میں اپنی عدت گزارتی۔ لوگ کہتے یہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا خامند فوت ہوا۔ اور آج بھی آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر سختی کی رسم تو آج بھی ہے، عورت کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور عورت کا کے اوپر ظلم کیا تھا؟ جب کوئی بندہ فوت ہوتا، اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو ماں بھی تقسیم ہوتی تھی، عورت بھی تقسیم ہوتی تھی۔ جب بچے وراثت کو تقسیم کرتے، اپنی ماں کو بھی تقسیم کرتے تھے، اور ماں جس بچے کے حصے میں آتی، اگر ماں جوان ہوتی، خوبصورت ہوتی، اگر بچہ چاہتا اپنی ماں سے شادی کر لیتا، اگر وہ شادی کے قابل نہ ہوتی، بوڑھی ہوتی، بدصورت ہوتی، تو بچہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے منڈی کے اندر جا کے ہوکا دیتا، یہ میری ماں میرے کسی کام کی نہیں ہے، یہ بوڑھی ہے، یہ کام کے قابل نہیں ہے، کوئی ہے جو میری ماں کو خرید لے، مجھے چند پیسے دے دے۔ بچہ ماں کو بیچ آتا، اگر چاہتا کسی اور مرد کے ساتھ اپنی ماں کی شادی کر لیتا، حق مار خود چھین لیتا۔ یہ عورت کے اوپر ظلم تھا، یہ جبر تھا۔ اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لایا، حضور نے فرمایا سنو میرے غلاموں صحابہ سنو، عورت نفرت کی شے نہیں ہے، عورت محبت کی شے ہے، عورت بیچنے کی شے نہیں ہے، عورت پیار کی جگہ ہے۔ اور سرکار نے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہ دیے، نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، عورت جس روپ میں بھی ہے وہ قابل محبت ہے، قابل نفرت نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے، آپ پڑھیے تاریخ، حضور کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، صف ماتم بچ جاتی، گھر والے افسوس کرتے، ہم کون سا منہ لے کے باہر جائیں گے، ہماری ناک کٹ گئی، ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہو گئی، جب بچی جوان ہوگی ہم کسی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، کسی کے گھر میں جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ان کے ہاں تصور تھا۔ اور باپ
سگا باپ اپنی بچی کو بچپن میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، گڑھا کھود کے زندہ گڑھے میں دبا دیا کرتا تھا، نہ یہ جوان ہو، نہ مجھے پالنا پڑے، نہ اس کی شادی کا خرچہ مجھے اٹھانا پڑے۔ یہ عورت کے اوپر ظلم تھا۔ حضور تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سنو، جس کو رب نے بیٹی دی وہ اپنی بچی سے نفرت نہ کرے، بچی کو زندہ دفن نہ کرے، بچی سے پیار کرے۔ اور آپ نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ حضور نے ہمیں بتایا۔ صحابہ سنو، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، کتنی؟ 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، نفرت نہیں کی، ان کو علم سکھایا، ادب سکھایا، ان کو جوان کیا، اپنے گھر بھیجا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا غلام اور میں اس کا آقا جنت میں ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ سرکار نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا۔ ایک بندہ بولا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں نہ ہوں، پھر فرمایا جس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں وہ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے، ادب سکھائے، جوان کرے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں اگر میں ایک کے بارے پوچھتا حضور تب بھی یہی جواب دیتے۔ یہ حضور نے عورت کو شان دی ہے۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تب بھی سرکار کے فرمان یہی ہے اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نفرت نہ کرو، ظلم نہ کرو، اللہ پھر بھی تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اور اگر عورت ماں کے روپ میں ہے، حضور کی آمد سے پہلے تو لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت چاہیے ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں کو چوما کرو، ماں کے قدموں سے تمہیں جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ اور اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے، کئی مرد آج بھی جو جاہل ہیں بیویوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سن لے سرکار کا فرمان۔ میلاد والے آقا نے فرمایا حدیث صحیح کے اندر، آپ نے صحابہ سنو، خیرکم خیرکم باہلہ وانا خیرکم باہلی، اور کما قال تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ حضور کی آمد سے بہار آئی۔ حضور نے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیے۔ غلاموں کو لوگ بیچا کرتے تھے، غلاموں کے اوپر لوگ ظلم کرتے تھے، آپ نے غلامی کا کلا کما فرمایا۔ فرمایا کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے تم کیوں ان کو غلام بناتے ہو؟ اور تم غلاموں کو بیچتے ہو، غلاموں کو خریدتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ یہ منع کیا سرکار نے۔ بلکہ حضور نے آخری جو خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پہ، اس پہ بھی آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس آخری خطاب کے اندر بھی حضور نے غلاموں کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ تو ذات محترم حضور جب دنیا میں تشریف لائے، کائنات کے اندر بہار آ گئی۔ آپ پڑھیے تاریخ، حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ چوری عام تھی، شراب خوری عام تھی، زنا کاری عام تھی، اتنی بدکاری کا رواج تھا کہ پیشہ ور عورتیں اپنی کوٹھوں کے اوپر جھنڈے لہرا لہرا کے